है न छेड़ हिज्र की बात, रात कम है न छेड़ हिज्र की बात, ये बड़ी दास्तान है प्यारे। अकबर अली खान जज़ाकल्लाह। सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम। जी जी अजीज़ साथियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बेइंतहा खुशाइन और मसरत की बात है कि आज हम सबको इस महफिल मुशायरा में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। आज की पुरमसरत महफिल के इनेकाद का सेहरा यकीनन जनाब अमान की लगातार मेहनत और जस्तजू का नतीजा है, जो इसको कामयाबी की मंजिल से हमकनार कर रही है। उनकी इस मेहनत और मोहब्बत को अल्लाह क़ायम और दायम रखे। हम सब अमान साहब, उनकी फैमिली और शुरका महफिल की सेहत और आफ़ियत के साथ एक तवील उम्र की दुआ करते हैं। मैं चाहता था कि कुछ संजीदा शायरी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, संजीदा शायरी का कोई ज़्यादा मौका नहीं है। और महफिल भी जो है समय के टर्न के बाद जो है लालाजार हो गई है। इनको जो है फिर उसमें संजीदगी में कन्वर्ट करना, तो इसलिए जो है मैं डायरेक्ट जो है अलबत्ता एक चार अशार जो है एक शायर के मुझे बहुत पसंद आया हाल ही में। तो हालात के मौजूदा हालात के ऊपर उन्होंने कहा है, ये जनाब हबीब हाशमी कलकत्ते के हैं और मौजूदा हालात पे उनके अशार मुंतबक होते हैं। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है। आजकल जो हालात हो रहे हैं और जो गवाहियाँ हो रहे हैं, जो कोर्ट के मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है। और एक दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल भी मुहाफिज है, कातिल भी सिपाही है। जी जी जी। अब एक पाकिस्तानी शायर हैं, उनका कलाम जो अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है, जो अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं वो, ये शायर आज से कुछ 3-4 साल पहले यहाँ भी आए थे। ग़ालिबन ये मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन मिजाज में बहुत पत्ते की बात कह जाते हैं। तो एक मुशायरे में उन्होंने जो है पढ़ा है कि अपने मुल्क के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा ये सियासी पस मंज़र में ये बात कही, हवाले से उन्होंने एक चंद शेर कहे हैं, समात करिए। घोड़ा यानी हार्स ये कह रहा था इंसानी रहनुमा से, ऐ रहबर सियासत राह अमल में आ जा, अगर मुंतखब हुकूमत तुझसे ना चल रही हो, मैं कैबिनेट में आ जाऊं तू अस्तबल में आ जा। आ रहा तो गधा भी आता है आपका। घोड़ा ये कह रहा था इंसान रहनुमा से, ऐ रहबर सियासत राह अमल में आ जा, अगर मुंतखब हुकूमत तुझसे न चल रही हो, मैं कैबिनेट में आ जाऊं तू अस्तबल में आ जा। जी जी। तो ये वाकई पाकिस्तान की इस्लामाबाद की असम्बली में आपने वीडियो भी देखा होगा कि गधा दाखिल हो गया, ये गधा दाखिल। कैपिटल में हज़रत इंसान की तखलीद में जानवर काबिल गौर आ गया तो क्या हुआ। कैपिटल में यानी वहाँ की असम्बली में हज़रत इंसान की तखलीद में जानवर काबिल गौर आ गया तो क्या हुआ। बोझ कौमी ख़जाने पर जहाँ इतने गधे, वहाँ एक गधा इस शहर में तो क्या हुआ। जी जी। पाकिस्तानी की एक मशहूर फिल्मी अदाकारा ने कहा था कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इसलिए हर शख्स को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। मुलाहजा करें शायर क्या कह रहा है इस ताल्लुक़ से। ज़रूरी है कि बच्चे भी हों सूबों के तनासुब से, जो ये होता तो हर शहरी बुलंद इक़बाल हो जाता। अगर ये रहनुमा खातून हिंदुस्तान में होती तो फिर ये सोचिए कि खातून का क्या हाल होता। जी
ضروری ہے کہ بچے بھی ہوں صوبوں کے تناسب سے. جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا. اگر یہ رہنما خاتون ہندوستان میں ہوتی تو پھر یہ سوچے کہ خاتون کا کیا حال ہوتا. اسی شاعر کی ایک نظم کتے پر بھی ہے جو انسان کی عزت سے پرے کتوں کی عزت پر روشنی ڈالتی ہے. یہ نظم ہم نے دیکھے ہیں وہ یو ایس کے نرالے کتے, کاٹنے والے نہیں بھونکنے والے کتے. میری محبوبہ مغرب نے بھی پالے کتے, میں سنبھالا نہ گیا اس نے سنبھالے کتے. ہم نے دیکھے ہیں وہ یو ایس کے نرالے کتے, میری محبوب کاٹنے والے نہیں بھونکنے والے کتے. میری محبوبہ مغرب نے بھی پالے کتے, میں سنبھالا نہ گیا اس نے سنبھالے کتے. سلسلے پیار کے حیوان سے جوڑے اس نے, میں تو انسان ہوں کتے بھی نہ چھوڑے اس نے. گود میں لے لیا میڈم نے پایا کتا, کبھی چومی کبھی آنکھوں سے لگایا کتا. آیا ہسبینڈ تو کہنے لگی آیا. امریکہ کی عورت ہے. بیٹھنا تھا جہاں شوہر کو بٹھایا کتا. ہر طرف کوچے دلدار میں صنم کتے ہیں. ظلم کوئی بھی ہو ارباب ستم کتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں عمارت کا بھرم کتے ہیں, اور کتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتے ہیں. جی ایک کتے نے کہا میں جو حسین رہتا ہوں کیوں سمجھتے ہو مجھے خاک نشین رہتا ہوں. جہاں اے سی کی سہولت ہو وہیں رہتا ہوں, میں کوئی تیسری دنیا میں نہیں رہتا ہوں. مجھ کو کھانے میں جو خوراک یہاں ملتی ہے وہ تیرے ملک کے لوگوں کو کہاں ملتی. یہ جو ہے ہمارے حیدرآباد کے بھی ایک قدیم شاعر تھے سلیمان خطیب, سلیمان خطیب بہت ہی قدیم شاعر. حیدرآباد کا دکنی شاعر ان کو کہا جاتا تھا. اوریجنل دکنی شاعر جو ہے شروع میں وہی تھے. انہوں نے کئی ایک ظرافت میں ڈوبی ہوئی طنزیہ اور سماج کی بے روی پر نظمیں لکھی ہیں. انہی کی ایک نظم ہے پاؤ حکیم پیش خدمت. گھر کے پیچھے جدید خبریں تھیں, یہ بھی ان کا ہی کارنامہ تھا. گھر کے پیچھے جدید خبریں تھیں, یہ بھی ان کا ہی کارنامہ تھا. جن کے جو بھی علاج ہوتے تھے یہیں وہ خوش نصیب سوتے تھے. کیا کہیں خود حکیم صاحب بھی جملہ امراض کا نمونہ تھے. گرتی دیوار جھڑتا چونا تھے. جھڑتا چونا تھے یعنی سوکھا ہوا پورا پودینہ تھے. چال ایسی کہ ہلتا مفلر تھے, دانت ویسے بھی کٹگر تھے. کھانسی جب اٹھتی تھی سیٹ. ایک دکان کفن فروشاں تھی جہاں شفاخانہ کھول رکھا تھا. اس کے بازو یتیم خانہ تھا, یہ بھی قدرت کا کارخانہ تھا. بندہ بندے سے یہاں نہیں ملتا تھا, رب کو بندے سے یہ ملاتے تھے. فکر روزی جنہیں ستاتی تھی ان کو آرام سے یہ سلاتے تھے. فکر بندہ بندے سے یہاں نہیں ملتا, رب کو بندے سے یہ ملاتے تھے. فکر روزی جنہیں ستاتی تھی ان کو آرام سے سلاتے تھے. کیا غریبی ہے کیا امیری ہے, فرق دونوں کا یہ مٹاتے تھے. کس قدر باکمال انسان تھے, قومی یکتا سے کام لیتے تھے. ہندو مسلم سکھ ہو یا عیسائی ایک گولی سے مار دیتے تھے.
تو یہ ہوا جناب. اور ایک شاعر تھے مصطفیٰ علی بیگ, یہ بھی حیدرآباد کے تھے, اور یہ انگلش اردو ملا کے بولتے تھے. انگلش اردو کے مشہور شاعر تھے حیدرآباد کے, یہ بھی مصطفیٰ علی بیگ. کرفیو کے پر انہوں نے کہا, اس زمانے میں حیدرآباد میں بہت بار جو ہے کرفیو لگتا تھا, تو اس میں سب بازار اور پورا ہر کاروبار بند ہو جاتا تھا. تو انہوں نے لکھا تھا, درد دل کی دوا کرفیو میں ہے, درد دل کی دوا کرفیو میں ہے, آج کل دارالشفا کرفیو میں ہے. احتجاجاً پھول اب کھلتے نہیں کیونکہ باد صبا اب کرفیو میں ہے. اس صنم کا ساتھ اور یاد خدا دونوں عالم کا مزہ کرفیو میں ہے. سر پہ ان کے ٹائٹ جوڑا یوں لگے جیسے ایک کالی گھٹا کرفیو میں ہے. ایک ہیلی کاپٹر دلا دے اے خدا, ان کا گھر راستے, ان کے گھر کا راستہ کرفیو میں ہے. اب فیئر کچھ رقیبوں سے نہیں کیونکہ میری دل ربا کرفیو میں ہے. وار کے خنجر کے پابندی نہیں یہاں, ہاں مگر دستے دعا کرفیو میں ہے. کلپریٹ جتنے تھے آزاد ہیں, بے قصور و بے خطا کرفیو میں ہے. کچھ لطیفے ہیں. کالج کی دیوار پر کسی نوجوان نے لکھ دیا, پیاری کل کالج نہ آنا. کالج کی دیوار پر کسی نوجوان نے لکھ دیا, پیاری کل نہ آنا, کالج نہ آنا, میں اور میرے ماں باپ تمہارے گھر آئیں گے. میں اور میرے ماں باپ تمہارے گھر آئیں گے تمہارے رشتے کے لیے. دوسرے دن کوئی 110 لڑکیاں, 12 ٹیچرز, ایک پی ٹی ٹیچر, ایک کلرک لڑکی, اور تو اور کالج میں کام کرنے والی نوجوان شبانہ بھی غیر حاضر ہو گئی. دوسرے دن کالج میں ایک چرچا, یہ دھوم تھی, پتہ نہیں کون تھا وہ کمینہ انسان, سارے کالج کو پریشان کر کے رکھ دیا. ایک پارٹی میں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کھانا کم. آج کے ویسا نہیں, لیکن یہاں ماشاء اللہ سے کھانا بہت تھا. یہاں ماشاء اللہ کھانا جو ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے ہر چیز. میزبان کو شک ہوا کہ سب انوائٹڈ بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اب حالت ایسی ان کی بری ہو گئی تھی. اس نے اعلان کیا, برائے مہربانی جو لوگ دلہن کی طرف سے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. 20-25 لوگ کھڑے ہو گئے. پھر کہا جو لوگ دولہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. 20-25 اور کھڑے رہ گئے. میزبان مسکرانے لگا اور بولا, جتنے لوگ کھڑے ہوں باہر دفع ہو جائیں, کیونکہ یہ ایک برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی ولیمہ کا ڈنر. دعوت کی ٹیبل پر بیٹھے مولوی صاحب نے دیکھا, مولانا نے, کہ بریانی کی ڈش میں بڑا سا چکن لیگ پیس ہے اور وہ بھی دوسری طرف ہے. انہوں نے ڈش کو آہستہ سے گھما کر اپنی طرف کر لیا. سامنے والے نے پوچھا, یہ کیا کر دیا آپ نے حضرت؟ مولوی صاحب بولے, بیٹا مرغی کے پاؤں قبلے کی طرف تھے. بہت خوب, زبردست انکل. آ رہی ہاں. میں دعوت کلام دینا چاہوں گا خالد رشید کو. جان ایلیا کے دو اشعار ملاحظہ کیجیے. جان ایلیا کے, یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو
یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے؟ نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں؟ ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں؟ ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے؟ نہیں تو